السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے سامنے ایک سوال ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے ایک معزز دینی بھائی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے۔ اپنے سوال میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے ایک معزز دوست ہیں جو پچھلے کئی مہینوں سے مسلسل بیمار ہیں۔ ڈاکٹر نے ان کو پچھلے رمضان میں روزہ رکھنے سے منع کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے کئی روزے چھوٹ گئے۔ ابھی بھی وہ بیمار ہیں، مسلسل علاج بھی چل رہا ہے، اور ڈاکٹر نے آنے والے رمضان میں بھی روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ اس سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ جو روزے چھوٹ چکے ہیں یا آنے والے رمضان میں جو روزے چھوٹیں گے، ان روزوں کے فدیے میں کسی مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے یا ایک دن کا، یعنی 3 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے۔ ایک ٹائم کا ان کو کھانا کھلانا ہے فدیے میں، یا 3 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیے۔ ہمارے معزز دینی بھائی جناب سوال کے کرنے والے اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، سب سے پہلے ایک بات خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ایسا بوڑھا آدمی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس قدر بوڑھا ہو چکا ہو کہ اب اس کے بارے میں یہ امید نہ ہو کہ وہ قوی اور مضبوط ہو پائے گا، یا پھر ایسا دائمی مریض، یعنی ایسا مریض کہ جس مریض کے علاج و معالجہ ہونے کے باوجود اس کے صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہ ہو، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں، اور ہر روزے کے بدلے میں فدیے کے طور پر مسکین کو کھانا کھلا دیں، ایک مسکین کو۔ محترم سامعین کرام، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 184، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا ہے، آیت نمبر 184 سورۃ البقرہ۔ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا ترجمہ بہت سارے مترجمین اور مفسرین نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، جن لوگوں کو روزہ رکھنے میں مشقت ہو، وہ لوگ روزہ نہیں رکھیں گے، اور روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے ہر روزے کے بدلے میں مسکین کو وہ کھانا کھلا دیں۔ محترم سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایسا بوڑھا اور کھوسٹ آدمی، چاہے مرد ہو یا عورت، جس کے بارے میں یہ بالکل امید نہ ہو کہ وہ پھر سے طاقتور ہو پائے گا، قوی اور مضبوط ہو پائے گا، ایسے بوڑھے اور کھوسٹ لوگ، اسی طرح سے ایسے بیمار آدمی جو لا علاج مرض میں مبتلا ہو گئے ہوں اور علاج و معالجہ کے باوجود ان کے شفایابی کی کوئی امید نہ ہو، صحت و تندرستی کی کوئی امید نہ ہو، ایسے آدمی روزہ نہیں رکھیں گے اور ہر روزہ کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ صحیح البخاری کتاب التفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث، یہ روایت جو ہے دراصل آیت کریمہ کے اسی ٹکڑے کی تفسیر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا منسوخ نہیں ہے، بلکہ آیت کریمہ سے مراد ہر وہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، اب وہ کیا کریں گے؟ روزہ چھوڑ دیں گے، اور ہر روزے کے بدلے میں وہ فدیہ دے دیں گے، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں گے ہر روزے کے بدلے میں۔ سامعین کرام، عالم اسلام کے ایک بہت بڑے محقق، ایک بہت بڑے فقیہ ہیں امام ابن قدامہ رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے المغنی۔ المغنی کے والم نمبر 4 پیج نمبر 395 396 پہ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بہت بوڑھا مرد اور بہت بوڑھی عورت جب ان کے لیے روزہ رکھنا انتہائی مشکل ہو جائے، بہت بوڑھا مرد، بہت بوڑھی عورت، یعنی اس قدر بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب وہ طاقتور نہیں ہو سکتا ہے، روزہ رکھنا اس کے لیے محال ہو چکا ہے، انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ
اسی طرح سے ایسا مریض جس کے تندرست ہونے کی کوئی امید نہ ہو وہ لوگ روزہ چھوڑ دیں گے اور ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ سامعین کرام، مسکین کو کھانا کھلائیں گے، اس کی کوانٹٹی کیا ہوگی، اس کی مقدار کیا ہوگی؟ تو اس سلسلے میں سنن الدارقطنی حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کے والم نمبر 2 پیج نمبر 207 پہ روایت ہے کہ مسکین کو کھلائے جانے والے کھانے کی مقدار نصف سا ہوگی۔ نصف سا کتنا ہوتا ہے آج کے وزن میں؟ 1.25 kg، یعنی 1.25 kg، 1 kg اور 250 گرام، 1.25 kg، یعنی نصف سا کی جو مقدار ہے، جو کوانٹٹی ہے، وہ 1.25 کلو، یعنی 1.25 کلو کھانا کھلانا ہے یا اناج دے دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، جو سوال کیا گیا ہے، اب اس سوال کے پس منظر میں دیکھیے، جتنی بھی باتیں بیان کی گئی ہیں دلائل کی روشنی میں، ان سے سب سے پہلے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ انتہائی بوڑھا آدمی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جس کے طاقتور اور قوی ہونے کی کوئی امید نہ ہو، یا اسی طرح سے ایسا لا علاج مرض میں مبتلا آدمی جس کے صحت مند اور تندرست ہونے کی کوئی امید نہ ہو، ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھیں گے، سب کے لیے نہیں ہے۔ ایسا بوڑھا آدمی جو بالکل بوڑھا ہو چکا ہو، اس کے قوی اور مضبوط ہونے کی کوئی امید نہ ہو، اور ایسا بیمار آدمی، ایسا دائمی مریض جس کے شفایاب ہونے کی، صحت مند ہونے کی، تندرست ہونے کی کوئی امید نہ ہو، وہی آدمی روزہ نہیں رکھے گا اور ہر روزہ کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ پہلی بات۔ دوسری بات، نارملی جو جنرلی آدمی بیمار ہوتے ہیں، چاہے وہ 2 دن کے لیے ہو، 1 دن کے لیے ہو، 10 دن کے لیے ہو، 2 مہینے کے لیے ہو، 6 مہینے کے لیے ہو، 10 مہینے کے لیے ہو، ایون سال، 2 سال، 3 سال کے لیے بھی ہو، ایسے بیمار آدمی کہ جن کے بارے میں یہ امید ہو کہ ٹریٹمنٹ کرانے کے بعد وہ تندرست ہو جائیں گے، علاج کرانے کے بعد وہ تندرست ہو جائیں گے، ایسے بیمار آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب رمضان کا مہینہ ہو تو روزہ چھوڑ دیں، لیکن جیسے ہی وہ صحت مند ہوں گے ان کو تمام روزوں کو پورا کرنا پڑے گا۔ دیکھیے، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جو ابھی ہم نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی تھی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 184، اس کے جسٹ بعد یعنی سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے گا اس کو روزہ رکھنا ہے۔ جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے گا اس کو روزہ رکھنا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ روزہ رکھنا ہے، دوسرا کوئی اس کے لیے آپشن اور الٹرنیٹ نہیں ہے۔ جو بھی آدمی ہے، بالغ ہو چکا ہے، عاقل ہے، ہوش مند ہے، اس کے اوپر روزہ فرض ہو چکا ہے، اب وہ رمضان کے مہینے کو پائے گا، اس کے سامنے کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، اس کو روزہ رکھنا ہے، مسلمان ہے تو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے، چونکہ انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے یا پھر وہ سفر میں ہو تو وہ ان دنوں میں روزہ چھوڑ دے، اور جو روزہ چھوٹ گیا ہے اس کی گنتی اگر سفر میں ہے تو سفر سے آنے کے بعد کرنا ہے، اگر بیمار ہو گیا ہے تو شفایابی پانے کے بعد کرنا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ایسا بیمار، ایسا مریض جو ٹریٹمنٹ کرانے کے بعد اگر صحت مند ہو جائے گا تو چاہے اس کے 1 مہینے کے روزے ہو یا 2 مہینے کے روزے ہوں، ان کو وہ یاد کر کے رکھے اور بعد میں اس کو اپنی سہولت کے حساب سے پورا کر لے۔ اور تیسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ جو ایسا بیمار آدمی جو کبھی بھی شفایاب نہیں ہو سکتا ہے، تندرست نہیں ہو سکتا ہے، یا ایسا بوڑھا آدمی جس کے اب قوی اور مضبوط ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہے، ایسے لوگ جو روزہ چھوڑیں گے تو ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک ہی وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ جو احادیث اور جو قرآن کریم کی آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کے اندر جو ظاہری جو دلیل ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ اس کو آپ دوسرے طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، آدمی روزہ کب رکھتا ہے؟ روزہ رکھتا ہے فجر کے وقت سے شروع کرتا ہے، جیسے ہی اذان ہوتی ہے روزہ اس کا شروع ہو گیا، اذان ہوتے ہی فجر کی روزہ شروع ہوا۔ کب تک روزہ رہتا ہے؟ مغرب کے وقت تک، مغرب کی اذان ہوتی ہے اس کو روزہ افطار کر لینا ہے۔ اس درمیان میں کتنے وقت کا آدمی کھانا نہیں کھاتا ہے؟ 1 وقت کا۔ یہ ہرگز مت کہنا کہ ناشتہ بھی نہیں کیے، کیونکہ ناشتہ تو سحری میں کر لیا نا۔ ناشتہ کب کیے؟
سحری میں ناشتہ کر لیے، ایک وقت کا جو کھانا آدمی چھوڑا ہے جو روزے کے دوران، اس کو سمجھنے کے لیے وہی ایک وقت کا کھانا فدیے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے۔ 2 وقت کا 3 وقت کا کھانا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے، جیسا کہ سوال میں پوچھا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ تمام باتیں محض اور خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اجازت سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کے اوپر ہم تمام کو خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔